جو بندہ کہتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، جو بندہ کہتا ہے جس کے گھر میں غریبی فقیری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، جو بندہ کہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے وظائف پڑھ کے تھک چکا ہے، جو بندہ کہتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی سفارشات کروا کے تھک چکا ہے، جو بندہ مایوس ہے، جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، جو میری بہن، جو میرا بھائی کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، میرے گھر سے غربت تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی، وہ بندہ بھی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا، غائبی فرشتے اس کی مدد کریں گے۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے۔ آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ پریشان ہے، اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی ایسے خوف میں مبتلا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بعض اوقات انسان پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے اور اپنے پیسوں کو بھی ضائع کرتا ہے اور اپنے وقت کو بھی ضائع کرتا ہے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہر وقت رہتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، کسی بیماری کسی پریشانی، جو بے حد پریشان رہتے ہیں، جن کی زندگی میں ابھی تک معاملات حل نہیں ہو رہے، ان کے لیے آج کا وظیفہ بڑا ہی بہترین اور لاجواب وظیفہ ہے۔ جس کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے دوستو، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی انگلی کو ناف والی جگہ پر رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں۔ دوستو یہ موقع پھر نہیں ملے گا، جلدی کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی لا علاج بیماری کا خاتمہ چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ جادو جنات نظر بد حسد سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بیٹی حمل کی حفاظت چاہتی ہے، وہ بیٹیاں جن کا حمل گر جاتا ہے، حمل ٹھہرتا نہیں ہے، وہ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں۔ اور دوستو محرم سے پہلے اس عمل کو لازمی کریے گا۔ یہ عمل محرم شروع ہونے سے پہلے اور محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یا محرم کا چاند دیکھنے تک کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر رب کریم کا ایک صفاتی نام صرف 15 بار پڑھ لیجئے گا۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یا محرم کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ عمل ہر صورت کر لینا ہے۔ دوستو ابھی ذی الحج کے چند دن باقی ہیں، جس وقت آپ کو جب جہاں جیسے موقع ملے آپ نے رب کریم کا یہ صفاتی نام اپنی ناف والی جگہ پر انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے۔ صرف 15 بار رب کریم کا ایک نام آپ کے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے جسم میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں، آپ کو جن بیماریوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے جسم میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں جن کا آپ نہ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، جن کا صرف میرا رب کریم جانتا ہے، انشاءاللہ عزوجل رب کریم کے اس نام کو پڑھنے کے بعد ہر طرح کی بیماری پیشاب کے ذریعے ضائع ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آپ کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، تو دوستو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے معجزات ہوں گے، ایسے لاجواب آپ کو کرشمات رب کریم کی بارگاہ سے نظر آئیں گے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، جو بندہ کہتا ہے جس کے گھر میں غریبی فقیری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، جو بندہ کہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے وظائف پڑھ کے تھک چکا ہے، جو بندہ کہتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی سفارشات کروا کے تھک چکا ہے، جو بندہ مایوس ہے، جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، جو میری بہن، جو میرا بھائی کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو دوستو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر رب کریم کا یہ نام بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ پڑھ لیجئے۔ دوستو جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا بھی اس ناف کے ذریعے ہی پہنچائی جاتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا پہنچانے والی ذات رب کی ہے۔ جو ذات غیب سے رزق کو ماں کے پیٹ میں پہنچا سکتی ہے، کیا وہ آپ کو رزق سے مالا مال نہیں کر سکتی؟ کیا وہ آپ کے رزق کے تمام مسائل ختم نہیں کر سکتی؟ کیا وہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر نہیں بنا سکتی؟ اللہ والو ابھی بھی وقت ہے۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے میں آپ نے بس یہ بتایا گیا وظیفہ، بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ اپنی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔
جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، میرے گھر سے غربت تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی، وہ بندہ بھی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا، غائبی فرشتے اس کی مدد کریں گے۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے۔ آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ پریشان ہے، اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی ایسے خوف میں مبتلا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بعض اوقات انسان پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے اور اپنے پیسوں کو بھی ضائع کرتا ہے اور اپنے وقت کو بھی ضائع کرتا ہے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، شہادت والی انگلی کو آپ نے ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہر وقت رہتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، کسی بیماری کسی پریشانی، جو بے حد پریشان رہتے ہیں، جن کی زندگی میں ابھی تک معاملات حل نہیں ہو رہے، ان کے لیے آج کا وظیفہ بڑا ہی بہترین اور لاجواب وظیفہ ہے۔ جس کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے دوستو، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی انگلی کو ناف والی جگہ پر رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں۔ دوستو، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، جلدی کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی لا علاج بیماری کا خاتمہ چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ جادو جنات نظر بد حسد سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بیٹی حمل کی حفاظت چاہتی ہے، وہ بیٹیاں جن کا حمل گر جاتا ہے، حمل ٹھہرتا نہیں ہے، وہ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں۔ اور دوستو، محرم سے پہلے اس عمل کو لازمی کریے گا۔ یہ عمل محرم شروع ہونے سے پہلے اور محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یا محرم کا چاند دیکھنے تک کا عمل ہے۔ بس اس دن تک اس عمل کو لازمی کر لیجئے گا۔ اس عمل کو رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے، لا علاج بیماریوں کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کو بدلوانے کے لیے، غیبی راستے سے اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھیے گا۔ جہاں سے انسان کا جسم بننا شروع ہوتا ہے اور بچے کا جسم یہاں سے بند ہوتا ہے، اور وہ غیبی راستہ ہے جہاں سے رب کریم کی ذات ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا پہنچاتی ہے، اور غیبی راستے سے ہی اسی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر جب کوئی بندہ رب کریم کا یہ نام، رب کریم کا یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے مقصد، اس کی تمام مشکلات، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ لوگ بہت سارے وظیفے بتاتے ہیں لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ ماہ محرم سے پہلے یہ وظیفہ ایک بار میری بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی پڑھ لیجئے گا، اور محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، جہاں پر بھی فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا الہی، کوئی چارہ نہیں ہے دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں ہے اللہ تیرے سوا۔ اے اللہ، آج سن لے ہماری دعاؤں کو، اے اللہ آج معاف کر دے، یا اللہ آج معاف کر دے، یا اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر دے، یا اللہ آج کے بابرکت دن کے صدقے ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے بسی کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کو مغفرت دینے والے، اے اللہ پاک ہم سیاہ کاروں کو نہ دیکھ، اے اللہ ہم بدکاروں کو نہ دیکھ۔ اللہ پاک ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ آج ہم مغفرت مانگ رہے ہیں، یا اللہ آج ہم سب کی مغفرت کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ آج ہم بخشش کے طلبگار ہیں، آج ہمارا اپنے نیک اور کریم بندوں میں نام لکھ دے، یا اللہ آج ہماری مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں جنت الفردوس
الفردوس میں جگہ عطا کرنا۔ یا اللہ ہم بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ آج ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ آج ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جب تو چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، یا اللہ ہمارے گناہ بہت تھوڑے ہیں، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ یا اللہ جتنے بھی جانے انجانے میں گناہ ہوگے، یا اللہ پاک آج اپنی رحمت سے سب کو بخش دے، ہم سب کو کروڑ کروڑ رزق عطا کر۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اللہ پاک ہمیں اتنا رزق عطا کر کہ ہمارا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو کسی بھی حاجات کا شکار ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو پورا کر دے، مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ یا اللہ دونوں جہان میں تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ اے اللہ پاک اے سختی کو نرمی میں بدلنے والے، اے پوشیدہ اور ظاہری رزق عطا کرنے والے، اے قابل تعریف، اے اللہ تمام دعاؤں کی التجاؤں کو حاجتوں کو سننے والے، اللہ پاک آج تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے قبول اور منظور فرما۔ اے بزرگی اور عظمت پانے والے، اے زیادہ مہربان، اے بہت زیادہ رزق عطا کرنے والے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اے عرش عظیم کے مالک، اے برکت اور بزرگی دینے والے رب، اے حرام کاموں سے ہم لوگوں کو بچا لے، اے بری چیزوں سے ہم لوگوں کو بچا لے۔ یا اللہ جس چیز سے تو ناراض ہوتا ہے اس چیز سے ہم لوگوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، تمام رشتہ داروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام رسولوں کی طرح ہماری بھی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ آج ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ اے اللہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی التجاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس بابرکت دن کا واسطہ یا اللہ پاک ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی التجاؤں کو سن لے۔ یا اللہ اگر ہم تیرے در پر نہ آ کر مانگیں تو پھر کس کے در پہ جائیں؟ یا اللہ اگر آج ہم تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اے میرے مولا آج ہم سب کی التجاؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ آج خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ رحمت کی مغفرت کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ آج ہم سب کی بخشش و مغفرت کر دے۔ یا اللہ میری بہنوں بھائیوں کو بخش دے۔ یا اللہ میرے عزیزوں کاروں کو بخش دے۔ یا اللہ میرے رشتہ داروں کو بخش دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں پریشان ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو جس بھی وجہ سے جن جن حاجتوں میں مبتلا ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا بہترین فضل و کرم آج ہم پر نازل فرما۔ یا اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ آج ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ اے میرے مالک و مولا آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ پیارے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اللہ والو میں نے بہت سے لوگوں کو یہ وظائف واٹس اپ کر دیا، جہاں تک میری رسائی تھی میں نے ہر بندے سے ریکویسٹ کر کے یہ وظیفہ اس کو شیئر کیا۔ کامیابی رب کی طرف سے ملے گی، عروج رب کی طرف سے ملے گا، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دینی ہے۔ جب ہر چیز ہمیں اللہ پاک نے ہی دینی ہے تو پھر آپ کو وہ وظائف کیوں نہ بتاؤں جو سینے کا راز ہے۔ آج میں نے وہ وظائف فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کرنا ہے جو واقعی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، کسی بھی ملک سے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اللہ پاک کے سامنے روبرو ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے دوستو اگر آپ
آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ہماری اس ویڈیو پر آمین کا کمنٹ بھی کر دیں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو جائے۔ اب عمل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے جس وقت بھی آپ کو جہاں وقت ملے، جیسے وقت ملے، آپ نے اپنی شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، ان سب بہن اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے، خدا را لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھنے سے یا کاٹ کے دیکھنے سے، اس میں سے اگر کوئی بھی اہم بات مس ہو گئی، کوئی بھی اہم نقطہ آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر یہ موقع بھی آپ نے اسی طرح ضائع کر دیا تو پھر ایک چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے، ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے کی وجہ سے آپ کو یہ عمل سمجھ نہیں آئے گا تو آپ وظیفے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے دوستو۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، توجہ اور غور سے سنیے گا، بڑی سنجیدگی سے سنیے گا، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیدھے ہاتھ کی، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اپنے ناف پر رکھ لیجئے اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی نوسط کو ختم کر دے گا۔ آپ اگر شوگر کے مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس یا کسی بھی، جتنی بھی بیماریاں اس دنیا میں ہیں، آپ اس میں سے کسی بھی بیماری کا شکار ہیں اور وہ ختم نہیں ہو رہی، آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلی، شہادت والی انگلی ناف کے اوپر رکھ کر یا قہارو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو، یہ رب کعبہ کا نام ہے، جادو جنات بھی ختم ہو جاتے ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو بے شمار دوائیاں اور بے شمار ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا کے تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی بیماریوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا، اور اکثر اوقات لوگوں پر کوئی بھی جادو جنات کے اثرات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو جس وجہ سے ان کو ڈاکٹروں کی دوائیوں یا کسی بھی قسم کے علاج سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لوگ بھی، میرے وہ بہن وہ بھائی بھی آج اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کو موقع مل رہا ہے۔ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں، جو بندہ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھے گا، بتائے گئے طریقے سے یا قہارو کو پڑھ لے گا، آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماریاں، چھوٹی سے چھوٹی بیماریاں، چھوٹی سے چھوٹی پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی وہ بیماری پیشاب کے راستے سے اللہ پاک خارج کر دے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے اور اللہ پاک کی طرف سے جب آپ کے سامنے معجزہ پیش ہوگا، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا، یہ بیماریاں جس کے لیے میں نے ٹھوکریں کھائیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جا کر بڑی بڑی فیسیں دی، یہ بیماری یا قہارو کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یا قہارو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا قہارو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا قہارو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11
1 टाइम्स पढ़ना है। शहादत वाली उंगली को अपनी नाफ पर रख कर 11 बार या कहारू पढ़ते दौरान आपने एक बात याद रखिएगा, तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। आपने अपनी बीमारी को जहन में रख लेना है, अपनी परेशानी को जहन में रख लेना है और शहादत वाली उंगली नाफ पर रख कर या कहारू पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैंने पहले भी बताया है कि मुकम्मल वजीफ़ा चंद मिनट का है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। 11 बार या कहारू पढ़कर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा वो रब करीम से रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होने का वजीफ़ा है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपने इसके बाद जो तीसरा वजीफ़ा पढ़ना है वो पढ़ना है आपने या वहाबू को पढ़ना है। दोस्तों, आपने शहादत वाली उंगली को नाफ पर रख कर पहले या कहारू को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा, कैसे पढ़ा, एक एक नुक्ता आपको बताया। या कहारू से तमाम रुकावटें, बंदिशें, परेशानियां, मायूसियां ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पर आपने शहादत वाली उंगली को नाफ पर रख कर या वहाबू को पढ़ना है। हम इसी पेट के लिए पैसे कमाते हैं और इसी पेट से ही रब करीम आपको तरक्की और कामरानी अता फरमाएगा। आपने दूसरे नंबर पर या वहाबू को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह आप या वहाबू को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने तीसरा वजीफा या वहाबू का पढ़ना है। जिसको जहां भी वक्त मिले, जैसे भी वक्त मिले, वो दुकान पर है, दफ्तर है, कारोबार में है, जिस जगह पर भी है, सफ़र में है, वो पढ़ सकता है। किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन ये अमल छोड़ना नहीं है। एक दिन का ख़ास शर्तिया अमल है। ऐसा अमल कोई नहीं बताएगा जो वाकई वजूद रखता हो। अल्लाह वालों, अगर आप सेहत के साथ रिज़्क़ और दौलत भी चाहते हैं तो आज ये वजीफ़ा आपको मोजज़ात दिखाएगा। आप खुद मोजज़े अपनी आंखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह आपने अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को नाफ पर रख कर ये वजीफ़ा या वहाबू को 7 बार पढ़ना है। और 7 बार किस तरह पढ़ना है, एक एक नुक्ता बता रहा हूँ। या वहाबू को 7 बार पढ़ते दौरान आप दिल में जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। आप नया घर मांगोगे, नई गाड़ी मांगोगे, दौलत, पैसा, जो भी आप मांगते हो, मनपसंद शादी करना चाहते हो, या वहाबू को पढ़ लो। या वहाबू से आपकी रुकी हुई तमाम दुआएं अल्लाह पाक पूरी कर देगा। आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। या वहाबू 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों, 7 समुद्रों, 7 ज़मीनों का खजाना आपको इंशाअल्लाह आपके कदमों में होगा। फिर ना कहना ये बताया नहीं, मैंने अपना हक अदा कर दिया। मैंने एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाई ताकि छोटी सी कोई लापरवाही ना हो जाए। क्योंकि आज इस वजीफे को जो भी पढ़ लेगा, बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेगा, पूरा साल रब की रहमतें, बरकतें इंशाअल्लाह इसके पास होंगी। पूरा साल हर तरह की बीमारियों से महफूज रहेगा। पूरा साल रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम अल्लाह पाक कर देगा। आपने या वहाबू को पढ़ते ही आज का आखिरी वजीफ़ा इस वीडियो में बताता चलो। ये छोटा सा वजीफ़ा है, बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। हर बंदा इसको आसानी पढ़ सकता है। थोड़ा सा पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, इसलिए आपके लिए छोटे छोटे वज़ाइफ लेकर आता हूँ। आप रब करीम को राज़ी कर लें। आपने अब जो आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है वो रब काबा का ही एक नाम है और वो रब काबा के नाम का एक वजीफ़ा है। अब आपने जो आखिर में वजीफ़ा पढ़ना है वो पढ़ना है या अल्लाहु या करीमो। या अल्लाहु या करीमो को पढ़ना है, जिस पर आप एक बार नज़र डालकर ये पढ़ लेंगे वो इंशाल्लाह चीज़ आपकी हो जाएगी। जिस चीज़ को हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। जिस काम को शुरू करोगे उस काम में अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करेगा। जिस तरफ कदम बढ़ाओगे उस कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी। अब पानी की तरह, बहाव की तरह कामयाबी की तरफ चलते जा रहे हैं। आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा जो इस वजीफे से आपको करामात और फ़ायदात होने वाले हैं। आपने इस वजीफे को लाजमी करना है। इस वजीफे को, इस अमल को नहीं छोड़ना। अगर ये वजीफा आपने छोड़ दिया तो फिर पूरा साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर पछतावा होता है इंसान को कि काश मैं ये वजीफा पढ़ लेता तो आज मेरे भी वारे न्यारे हो जाते। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस रात वजीफे को करते वक्त मुझे और अपने अजीज़ोकार को और जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।